اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ 40 سال تک وہ یوں کھڑا رہیں گے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ فیصلے کے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اپنے سروں کو اٹھاؤ، وہ اپنے سر اوپر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بقدر انہیں نور عطا فرمائے گا۔ بعد کا نور ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہوگا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور بعد کا نور اس سے ذرا کم ہوگا، اور بعد کا نور ان کے دائیں ہاتھ میں کھجور کے درخت کی مانند ہوگا، اور بعد کا اس سے بھی کم ہوگا، حتیٰ کہ سب سے جو آخری شخص ہوگا اس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر جلوہ گر ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا تو کبھی بجھ جائے گا۔ جب روشن ہوگا تو وہ شخص چلنے لگے گا اور اس کے بجھنے پر رک جائے گا۔ یہ شخص گرتا بڑھتا آگ میں سے گزر جائے گا، اور آگ کے اثرات اس کے جسم پر اس طرح باقی ہوں گے جس طرح سے شمشیر زدہ شخص کے جسم پر زخم کا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو آگ پر سے گزرنے کا حکم ہوگا، لوگ اپنے نور کے حساب سے گزرنے لگیں گے، بعد پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، بعد بجلی کی طرح، بعد بادل کی طرح، اور بعد رات کے وقت جب وہ شیطان کو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ پڑتا ہے جس سپیڈ کے ساتھ، بعض اس سپیڈ سے ٹوٹے ہوئے تارے کی سپیڈ سے گزریں گے، بعد ہوا کی طرح گزریں گے، بعد سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، اور بعد دوڑنے والے آدمی کی طرح، جس طرح سے ایک عام روٹین میں ایک تیز ترین شخص دوڑتا ہے، اور آخر کار وہ آخری شخص جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر نور جلوہ گر ہوگا، منہ اور پاؤں کے پل گرتا پڑتا گزرے گا۔ کبھی اس کا ہاتھ پھسلے گا، کبھی اس کا پاؤں پھسلے گا، آگ اس کے پہلوؤں کو چھوئے گی، وہ اس طرح گرتا پڑتا اور آگ سے لڑائی کرتے کرتے بالآخر جہنم سے نجات پا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کے کنارے کھڑا ہو کر کہے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، اس نے مجھے جہنم سے نجات دی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو جنت کے دروازے کے قریب ایک حوض میں نہلایا جائے گا، مطلب اس سے اس کے جسم کی ساری گندگیاں، اس کے جسم کے سارے میل کے چیل اور آگ کے جلے کے نشان سب ختم ہو جائیں گے، اور وہ تر و تازہ ایک پھول کی طرح سے ہو جائے گا۔ جب وہ شخص جنت کے دھرے اور جنت کی نعمتیں اپنے سامنے دیکھے گا تو آرزو کرے گا یا رب مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے، تو اب بھی جنت مانگتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا رب میرے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے کہ جہنم کی آواز مجھے سنائی نہ دے۔ وہ ڈرا ہوا ہوگا کہیں پھر ہی نہ چاہ کے وچ سٹ دے۔ اس کی یہ آرزو پوری ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے سامنے ایک محل دیکھے گا۔ اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ آرزو کرے گا یا رب یہ محل مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ کہے گا اگر میں تجھے دے دوں تو پھر تو اور مانگے گا۔ وہ جواب دے گا نہیں، تیری عزت کی قسم میں اس سے بڑھ کر اور نہیں مانگوں گا، تو مجھے یہ دے دے۔ اسے دے دیا جائے گا، اس کی یہ آرزو پوری کر دی جائے گی اور وہ اس محل میں رہنے لگے گا۔ پھر اس محل کے سامنے اسے ایک اور محل نظر آئے گا جو اس قدر خوبصورت ہوگا کہ اسے اپنا یہ محل اس کے مقابلے میں خواب معلوم ہوگا۔ اسے دیکھ کر یہ کہے گا یا رب مجھے یہ محل عنایت فرما دے۔ اللہ کہے گا یہ دے دوں تو پھر اور مانگے گا۔ وہ جواب دے گا نہیں، تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، اس سے بڑھ کر خوبصورت گھر اور کہاں کوئی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی دے دیا جائے گا اور اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، وہ اس محل میں سکونت اختیار کر لے گا۔ پھر اس کے سامنے ایک اور محل نمودار ہوگا جس کی خوبصورتی کے سامنے اسے اپنا یہ محل خواب معلوم ہوگا۔ اسے دیکھ کر یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کا تقاضا کرے گا۔ اللہ جل جلالہ فرمائے گا اگر تجھے یہ مل گیا تو پھر تو اور مانگے گا۔ بندہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بھلا کوئی گھر اس سے بڑھ کر خوبصورت اور کہاں ہو سکتا ہے۔ اسے یہ گھر بھی مل جائے گا اور وہ اس میں رہنے کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا ہوا، اب مانگتا نہیں؟ کہے گا اللہ بہت کچھ مل گیا، اب مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے تیری قسم اٹھائی تھی، اب مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو راضی ہے کہ میں تجھے تخلیق سے لے کر فنا ہونے تک جتنی دنیا ہے سب کے برابر دے دوں؟ تخلیق سے مراد جب سے دنیا بنی، بلکہ جب سے کائنات بنی اور جس دن فنا ہوگی تب تک اس دنیا میں جتنی بادشاہیاں، جتنے محل اور جتنے ہیرے چاندی اور سونے جواہر گزرے سب، اور اس کا 10 گنا مزید دے دوں۔ وہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے گا اور فرمائے گا نہیں، یہ مذاق نہیں، میں تجھے یہ سب کچھ دینے پر قادر ہوں، بے شک جو مانگنا ہے مانگ۔ تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے بھی جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ اسے جنتیوں کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دے دے گا، اور وہ شخص خوشی سے اچھلتا کودتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب جنتی لوگوں کے قریب پہنچے گا تو سامنے سے خوبصورت ہیرے کا بنا ہوا ایک محل نظر آئے گا۔
جسے دیکھ کر وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا۔ اسے کہا جائے گا کیا ہوا تجھے، سر اٹھاؤ۔ وہ کہے گا سامنے میرا پروردگار ہے۔ اسے بتایا جائے گا وہ تو تیری رہائش گاہ ہے۔ پھر ایک شخص اس کے سامنے آئے گا تو وہ جنتی اس کو حسین و جمیل دیکھ کر اس کو رب سمجھ کر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا رک جائیں، کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اسے بتائے گا میں تیرا خزانچی اور غلام ہوں، میرے ماتحت میرے جیسے 1000 غلام ہیں، خادم ہیں جو آپ کی خدمت کریں گے۔ پھر وہ اس کو لے کر محل میں داخل ہو جائے گا، اور وہ محل اندر سے کیسا ہوگا؟ وہ ایک بہت بڑے ہیرے کا بنا ہوگا، مطلب بہت سارے ہیروں کا نہیں ہوگا، وہ ایک ہی ہیرے کا ہوگا جسے تراش خراش کر بنایا گیا ہوگا۔ اس کی چھتیں، دروازے، تالے اور چابیاں بھی ہیرے موتیوں کے ہوں گے۔ اس کے سامنے ایک اور سبز رنگ کا ہیرا ہوگا جس کا اندرونی حصہ سرخ ہوگا، وہ ہیرا بھی ایک محل ہوگا۔ اس کے 70 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ اندر سے سبز ہیرے جواہرات کے محل کی طرف کھلے گا، مطلب اس کے علاوہ اور بھی محل ہیں، اور ان جواہرات کے بنے ہوئے ان اندرونی کمروں میں سے ہر کمرے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ہر کمرے کے اندر مسہریاں بچھی ہوں گی اور خوبصورت بیویاں اور خادمائیں وہاں ان کے انتظار میں ہوں گی۔ ان میں سب سے کم ترین انتہا سیاہ اور سفید آنکھوں والی حور ہوگی۔ وہ 70 لباس زیب تن کیے ہوگی جن کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کا گودا صاف نظر آ رہا ہوگا۔ جب یہ جنتی ایک دفعہ اس سے رخ موڑے گا تو اس کی نظر میں اس حور کا حسن پہلے سے 70 گنا بڑھ جائے گا، اور جب یہ حور اس سے ایک دفعہ رخ ادھر کرے گی تو اس جنتی کا حسن حور کی نظر میں 70 گنا اور بڑھ جائے گا۔ جنتی اس حور کو مخاطب کرے گا اللہ کی قسم تم میری نظروں میں 70 گنا اور حسین ہو گئی ہو۔ تو وہ بھی جواب دے گی اللہ کی قسم آپ بھی میری نظروں میں 70 گنا حسین ہو گئے ہیں۔ پھر اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت 1 سال کی مسافت تک ہے، جہاں تک تیری نگاہ کی رسائی ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک گھر بنایا، اس میں طرح طرح کے پھل، مشروبات اور حسین و جمیل بیویاں اپنے نیک بندوں کے لیے غرض جو چاہا اس میں رکھا، اور پھر اسے بند کر دیا اور دنیا کی ساری مخلوقات سے اسے چھپا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ سجدہ میں ہے، ان کے اعمال کے بدلے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اللہ نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے، کسی ذی نفس کو اس کی خبر نہیں۔